کئی طرح کے یہ فرشتے. کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جن کی صرف ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں کہ وہ عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں بس، اور کوئی کام نہیں ہوگا، عرش الہی کو اٹھا رکھا. کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جن کی ڈیوٹیاں ہیں کہ وہ اس کے ارد گرد گھومتے ہیں. 4 فرشتے ان تمام فرشتوں میں مشہور ہیں، اور تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل امین ہے. 4 فرشتے مشہور ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام. اسی طریقے سے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جن کی ڈیوٹیاں جنت پر ہیں، اور ان کے جو سردار ہیں نا، جو انچارج ہیں، وہ ہیں فرشتہ رضوان، انچارج جنت کے فرشتے. اور اسی طرح کچھ فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں جہنم پر، اور ان کا جو انچارج ہے وہ ہے فرشتہ مالک. اسی طرح کچھ فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں کہ وہ انسانوں کی حفاظت پر مامور ہے. اللہ نے ایسے نہیں چھوڑ دیا انسان کو بنا کر، ان کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں فرشتوں کی کہ تم نے انسانوں کی حفاظت کرنی ہے. حادثات، شر اشیاء ان سے بچاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ٹی ویوں کے اندر بھی اکثر خبر آتی ہے، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، بظاہر آنکھوں سے بھی کبھی کبھار موقع ملتا ہے دیکھنے کا اس طرح کے حادثات. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھار ایسے خطرناک خوفناک حادثے ہوتے ہیں، بظاہر دیکھنے سے لگتا ہے کوئی نہیں بچتا، لیکن پھر خبر آتی ہے کہ فلاں بچہ جو ہے نا معجزانہ طور پر بچ گیا، فلاں بچ گیا، فلاں بچ گیا. یہ وہ فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نہیں ابھی زندگی باقی ہے اس کو بچانا ہے. تو یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو انسانوں کی حفاظت کے لیے ہیں. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو انسانوں کے اعمال نامے لکھتے ہیں، ایک ایک چیز، ایک ایک لفظ جو اس کے منہ سے ادا ہوتا ہے اس کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہر وقت اس کے ساتھ ہوتے ہیں فرشتے. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو قبر میں آئیں گے سوال کرنے کے لیے، جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے. کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو دنیا کے انتظامات چلا رہے ہوتے ہیں. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو مصیبت کے وقت انسانوں کے لیے مدد بھی کرتے ہیں اور اللہ سے دعائے رحمت بھی کرتے ہیں ان کے لیے. یہ فرشتوں کی تعدادیں ہیں ساری کی ساری. اور تفسیر کبیر میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مشکل میں پھنس جائے، راستے میں کہیں جنگل میں، کہیں ویرانے میں مشکل میں پھنس گیا، بھئی کوئی گاڑی وغیرہ اگر کوئی خراب ہو گئی، تو فرماتے ہیں کہ اگر وہ وہاں پر کھڑا ہو کر یہ لفظ کہے گا اعینون عباد اللہ یرحمکم اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے غیب سے مدد فرمائے گا اس کی. یہ لفظ کہے گا، اگر یہ لفظ اگر کہے گا، کیونکہ فرشتے موجود ہیں اور ان کی ذمہ داری یاد رکھیے یہ ہمیشہ عبادت کرتے رہتے ہیں، عبادت گزار ہیں یہ فرشتے، اللہ تبارک و تعالی سے بہت قریب ہیں. اور یہ اہل سنت والجماعت کا بھی عقیدہ ہے کہ انبیاء اور فرشتے معصوم ہیں، معصوم ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا. یہ معصوم ہیں اور نہایت ڈرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے، خوف رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. اور ان کے بازو اور ان کے پر بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر فرشتے کو نا اس کی ذمہ داری کے اعتبار سے تخلیق فرمایا ہے. جس کو جو ذمہ داری دینی تھی نا اللہ نے ویسے ہی تخلیق فرمایا. کسی کے 2 ہاتھ ہیں، کسی کے 4 ہیں، کسی کی پریں ہیں، کسی کے 1 سے زیادہ منہ ہیں. اللہ نے جو ذمہ داری دینی تھی وہ اس کو تخلیق فرمایا اسی اعتبار سے تاکہ پوری ہو سکے ذمہ داری اس سے. اور اسی طریقے سے فرشتوں کو آسمان اور جنات کو زمین میں بسایا. پہلے فرشتوں کو آسمانوں پر اور جنات کو زمین پر بسایا. یہ واقعہ ہے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے کا، 60,000 سال قبل آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی. یہ جو میں ابھی واقعہ عرض کرنے لگا ہوں کہ جنات جو ہے وہ زمین میں 7,000 سال تک آباد رہے. جنات زمین میں نا، انسانوں کی جگہ جب انسان کی تخلیق تھی نہیں، حضرت آدم کی نہیں ہوئی، تو اس وقت 7,000 سال تک وہ زمین میں آباد رہے. پھر کیا ہوا کہ ان کے درمیان آپس میں بغض پیدا ہو گیا.
حسد ہو گیا، خون ریزی ہونے لگی، قتل و غارت گری ہونے لگی۔ جب زمین میں زیادہ فساد پھیل گیا نا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے عزازیل، یہ کون تھا؟ جس کو آج ہم ابلیس کہتے ہیں، ابلیس بعد میں بنائے، پہلے جو نام تھا اس کا وہ تھا عزازیل، جب تک راندہ درگاہ نہ ہوا تھا یہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے عزازیل کو حکم فرمایا، جو کہ بڑا ہی مقرب تھا، بڑا عبادت گزار تھا، بڑا عابد تھا، عالم تھا، استاد تھا فرشتوں کا، وہاں رہا کرتا تھا۔ اللہ نے حکم فرمایا اسے کہ تم ایسا کرو کہ فرشتوں کی ایک جماعت لے کر زمین پر جاؤ، اور یہ جو جنات نے زمین کے اندر فساد پھیلا رکھا ہے نا، ان کو یہاں سے نکال کر پہاڑوں، ویرانوں، سمندروں کے اندر آباد کر دو، جاؤ۔ پھر یہ آئے اور آ کر انہوں نے ان سے مقابلہ کیا، اور مقابلہ کر کے ان کو زمین سے ہٹا کر پہاڑوں، ویرانوں اور سمندروں میں آباد کر دیا، زمین کو بالکل خالی کروا دیا رب کائنات۔ اور پھر اس کے بعد عزازیل کو اللہ تعالیٰ نے اس خدمت کے نتیجے میں انعام دیا، اور انعام کیا دیا؟ عزازیل کو انعام جو ملا نا وہ یہ کہ زمین اور پہلے آسمان کی حکومت اللہ نے اسے عطا کر دی تھی، اتنا بڑا انعام دیا، اور جنت میں آنے جانے کی اجازت 24 آورز دے دی، جب چاہے جائے، جب چاہے آئے، جنت کے خزانے بھی عطا کر دیے، بڑے انعام سے نوازا۔ مگر پھر کیا ہوا؟ کبھی تو وہ عزازیل زمین پر عبادت کرتا اللہ کی، کبھی پہلے آسمان پر عبادت کرتا اللہ کی، بڑا عبادت گزار، اور اتنی عبادت کہ اگر اس کے سجدوں کو زمین پر بچھا دیا جائے نا یوں کر کے تو زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ باقی نہ رہے، اتنے سجدے کیے اس نے، اتنی اس نے عبادتیں کی۔ اس کے عروج جب اتنا نظر آیا نا اس کو تو اس کے دل میں تکبر آ گیا، بس فخر آ گیا اس کے دل کے اندر، عروج اور ترقی جب اس نے دیکھی اپنی، اور سوچنے لگا کہ تمام ملائکہ سے اعلیٰ ہوں میں، تو مجھے اتنے انعام ملے، اتنا اکرام ملا۔ اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کی آنے کی خبر سارے فرشتوں کو دی گئی، حضرت آدم علیہ السلام کے آنے کی خبر جب سارے فرشتوں کو دی گئی تو اس لیے کہ یہی سب سے اعلیٰ اور طاقتور تھا، اس کو بھی خبر پہنچائی۔ عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ اگر حکومت کے کسی شخص نے آنا ہوتا ہے وہ ہر کسی کے گھر گھر تو جا کے نہیں بتاتے نا، وہ کیا کرتے ہیں اس علاقے کا جو بڑا ہوتا ہے اس کو بتا دیتے ہیں، بھئی تمہارے علاقے کا فلاں وزیر صاحب جو ہے نا وہ دورہ کریں گے، بس اب اس کو خبر دے دی، بتا دیا تو گویا سب کو بتا دیا، اب گھر گھر جا کے تو نہیں دیں گے نا۔ اب یہ تھا سب سے اعلیٰ اس وقت، تو جب فرشتوں کو خبر دی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہاں پر اس کو بھی خبر دی گئی، لیکن اب اس کے دل میں تو آ گیا تھا کہ میں تو بہت اعلیٰ ہوں، اور میں جو ہے نا بڑا ہی معتبر ہوں، تو اب اس کے دل میں جب فخر آیا نا تو اس نے سوچا کہ بھائی اب دیکھیں تو صحیح آخر یہ ہوگا کون۔ فرشتے تو چونکہ مطیع تھے، اور پھر انہوں نے جب حکم ملا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل یعنی کہ میں بنانے والا ہوں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے خلق نہیں فرمایا، کیونکہ خلق کے معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، یہاں فرمایا جاعل، یعنی محسوس چیزوں کو پیدا کرنے کو خلق کہتے ہیں، جس کو ہم چھو سکتے ہوں، محسوس کر سکتے ہوں۔ آسمان ہے، زمین ہے، تاریکی اور روشنی، یہ ملکوتی ہیں، تاریکی کو ہم چھو نہیں سکتے، روشنی ہے، نور ہے، چھو نہیں سکتے ہم اس کو، اس لیے جاعل فرمایا گیا یہاں۔ اور یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے صرف جسم کی خبر دینا مقصود نہیں تھا، بلکہ یہاں بتانا یہ تھا کہ ان کی خلافت بھی ہوگی،
اور خلافت کو تو نہیں چھو سکتے، جسم کو تو چھوا جا سکتا ہے، اس لیے اللہ نے جعل فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ فی الارض، زمین میں بناؤں گا خلیفہ، آسمانوں میں نہیں، زمین میں بناؤں گا۔ کیوں زمین میں بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آسمانوں میں کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے کہ خلافت جو ہے وہ زمین میں دی گئی کہ آسمان میں تو جھگڑا وغیرہ، فساد وغیرہ جو ہے، خون ریزی ہوگی نہیں، تو اس لیے وہاں کسی منتظم کی ضرورت ہی نہیں۔ اب جو خون ریزی، جھگڑا، فساد ہونا ہے وہ زمین میں ہونا ہے، تو اس لیے یہاں پر منتظم بھیجا جائے گا، یہاں پر بھیجا جائے گا ایسے شخص کو کہ جو ان کو سکھائے گا، جو ان کو بتائے گا، جو ان کو طور طریقے سکھائے گا یہاں۔ اس لیے یہاں خلیفہ بنایا۔ خلیفہ کہتے ہیں نائب کو، نائب کو۔ اگر امام صاحب مسجد میں ہیں تو وہ تو اول ہے نا، اگر امام صاحب نہیں ہیں، کسی دن چلے گئے، تو ان کی جگہ پر جو ہوگا وہ نائب ہوگا، وہ خلیفہ ہوگا، نائب ہوگا وہ نا۔ تو جو قدر امام صاحب کی ہے وہی قدر اس کی بھی ہوگی پھر، کیونکہ وہ امام صاحب کی جگہ پر ہے، وہ خلیفہ ہے، وہ نائب ہے۔ تو اللہ کو خلیفہ بنانے کی ضرورت کیا تھی یہاں؟ سوال یہ، اللہ تو قادر ہے ہر چیز پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی خلیفہ بنانے کی؟ وہ تو ہر وقت موجود ہے ہر جگہ پر، ایسا تو نہیں ہے کہیں سے کہیں نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت موجود ہے۔ تو یہاں اللہ کو تو ضرورت نہیں تھی، لیکن یاد رکھیے بندوں کو ضرورت تھی، بندوں کے لیے بنایا اللہ نے خلیفہ، اللہ نے اپنے لیے نہیں بلکہ بندوں کے لیے بنایا۔ اور اس لیے بنایا تاکہ وہ جو خلیفہ ہوگا نا، وہ جو نبی ہوگا، وہ بندوں کو اللہ تک رسائی پہنچوا سکے، رسائی کروا سکے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جاعل فی الارض خلیفہ، کہ نائب بنانا چاہتا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا، اب یہ فرشتوں کی عرض تھی، ایک فرشتوں کی درخواست تھی رب کی بارگاہ کے اندر، اطاعت کے جذبے کے ساتھ نا، شک تھے انہیں تھوڑے سے، اس کو دور کیا جا رہا ہے اب۔ قالوا اتجعل فیہا، یعنی وہ عرض کرنے لگے فرشتے، جو فرشتوں نے خلیفہ کی خبر سن لی تھی، من یفسد، جو ان کے ذہنوں کے اندر بات تھی بس، من یفسد فیہا، کہ اے اللہ تو اس انسان کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے کہ جو فساد کرے گا زمین میں؟ یہ پہلی خرابی ان کے ذہن کے اندر تھی۔ اور دوسری وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون ریزی کرے گا، خون بہائے گا، قتل و غارت کرے گا زمین کے اندر، اس کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے۔ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اے اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور اے اللہ ہم تیرے تقدیس بیان کرتے ہیں، ہم ہیں تو صحیح، تو اے مولا ہم کو گناہ کرنے کا مادہ ہی نہیں ہے، تو لہٰذا خلافت سے ہم کو سرفراز کیا جائے۔ انسان تو گناہ بھی کرے گا، انسان فساد بھی کرے گا، خون ریزی بھی کرے گا، قتل و غارت گری بھی کرے گا، تو اے اللہ ہمارے اندر تو یہ چیز نہیں ہے، تو اگر ہمیں خلافت سے سرفراز کیا جائے تو یہ بڑا ہی کرم ہوگا ہم پر، اور تیری زمین بھی گندی نہیں کریں گے ہم، تیری زمین بھی گندی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ اے فرشتو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جس حکمت سے میں بنانا چاہ رہا ہوں نا وہ میں جانتا ہوں، وہ تم نہیں جانتے۔ اے فرشتو تمہاری عبادت، تمہاری فرما برداری، تمہاری اطاعت، اس کا پورا علم ہے، لیکن اس کو خلیفہ بنانے میں کچھ راز ہے، کچھ حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور وہ راز کیا ہیں؟ وہ راز یہ تھے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات، اپنی صفات کا علم آدم علیہ السلام کو عطا فرما دیا، اپنی ذات کا، اپنی صفات کا علم آدم علیہ السلام کو عطا فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔